کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے، چونکہ آپ کی مزاج میں ایک سختی تھی، اور وہ سختی صرف دین کے لیے تھی، اپنی ذات کے لیے نہیں تھی۔ دین کے لیے ایک سختی تھی اپنے مزاج میں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو لوگوں کے ذہنوں میں آپ کی طبیعت کی سختی گردش کر رہی تھی۔ لوگ خوف زدہ تھے کہ عمر امیر المؤمنین بن گئے، خلیفۃ المسلمین بن گئے، اب ہمارا کیا حال ہوگا۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی نا تو منبر پر جلوہ گر ہوئے اور لوگوں کو جمع کیا اور پہلا خطبہ دیا۔ فرمایا کہ لوگوں، میں نے سنا ہے کہ تم مجھ سے خوف زدہ ہو اور میری طبیعت کی سختی سے ڈرتے ہو کہ عمر سختی کرے گا۔ یاد رکھنا، میری سختی، میری شدت صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ظلم کرنے والے، جو فاسق و فاجر ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے قانون کو توڑنے والے ہیں، صرف میری سختی ان کے لیے۔ لیکن جو لوگ امن پسند ہیں، جو لوگ شریعت مصطفیٰ کی پاسداری اور حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول کی حدود کو قائم رکھنے والے ہیں، عمر ان کے لیے اتنا ہی نرم ہے کہ جتنا کہ تم آپس میں نرم دل نہیں ہو۔ یہ خطبہ حضرت عمر نے جب لوگوں کے سامنے دیا نا، اور یہ بھی فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، اگر میں نے یہ دیکھا کہ کوئی میرے مصطفیٰ کے دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے تو پھر سمجھ لینا کہ اس کا رخسار زمین پر ہوگا، اور عمر اپنے پاؤں سے اس کے رخسار کو رون کر کے رکھ دے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دین کے ساتھ ہرگز مذاق یا توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ حضرت عمر نے خطبہ دیا، لوگوں کے دل مطمئن ہو گئے، آپ خلافت کرنے لگے۔ اور اس دور میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کثرت کے ساتھ فتوحات ہوئی، 4 خلیفہ ہوئے۔ جتنی کثرت کے ساتھ فتوحات یعنی ممالک اسلامی ملک میں داخل ہوئے، کسی اور خلیفہ کے دور میں یہ فتوحات نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کثرت کے ساتھ فتوحات ہوتی رہی اور حضرت عمر فتح کرتے رہے۔ لیکن جو مجاہدین جہاد میں گئے ہوتے تھے، حضرت فاروق اعظم ان کے گھر اہل و عیال جو مدینہ میں رہتے ان کی بہت زیادہ دلجوئی کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے، نرمی کرتے، ان کے ساتھ محبت کرتے، حتیٰ کہ فاروق اعظم ان مجاہدین کے گھروں میں جا کر ان سے پوچھتے، ان کے اہل و عیال سے، بتاؤ تمہارے گھر والے جہاد پر گئے ہیں، تمہیں کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ تمہیں کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ کسی نے تکلیف تو نہیں دی؟ تمہیں کیا حاجت ہے؟ عمر لا کر کے دے گا جس کو جو ضرورت ہوتی، حتیٰ کہ ان گھر والوں کے لیے فاروق اعظم بازار سے سامان خرید کر لاتے اور ان کو دے دیتے تھے، ان کے گھر والوں کو، یعنی اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اور پھر ان مجاہدین کے جو خطوط آتے، حضرت عمر فاروق اعظم گھر گھر اس خط کو لے جا کر کے دیتے اور فرماتے کہ جس کو پڑھنا نہیں آتا بتانا، عمر دروازے کے باہر کھڑے ہو جائے گا اور تم دروازے کے اندر کھڑے ہو جانا، اور عمر تمہارے خط کو پڑھ کر کے سنا دے گا، اور سنو فلاں دن ڈاک جانے والی ہے، جس کو خط لکھنا ہے وہ لکھ دے، میں آ کر خود لے کر جاؤں گا، اور جسے خط لکھنا نہیں آتا وہ بتا دے، میں عمر کاغذ اور قلم لے کر آتا ہوں اور دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں، اور اندر سے تم بول دینا، میں لکھ دوں گا اور تمہارا خط تمہارے گھر والے کے پاس پہنچا دوں گا۔ حضرت عمر امیر المؤمنین جاتے خط لے کر کے، خط پڑھ کر کے سناتے، اور جس کو خط لکھنا نہ آتا اس کا خط لکھ دے، اور اس کے بعد جو ہے وہ خط ان کے گھر والوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اخلاق تھا، اور یہ امت کے ساتھ، رعایا کے ساتھ، خلق خدا کے ساتھ نرمی، شفقت اور محبت کا برتاؤ تھا۔ اور یاد رکھو پیارے، یہ بات تو مشہور ہے، ہمیں پتا ہے حضرت عمر فاروق اعظم جب سے خلیفہ بنے دن بھر خلافت کے امور انجام دیتے، جب رات ہوتی عمر بھیس بدل کر مدینہ کی گلیوں کا گشت کرتے، کبھی اس گلی میں جاتے، کبھی اس گلی میں جاتے، کبھی اس گلی میں جاتے۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیس بدل بدل کر مدینہ کی گلیوں کا گشت کرتے، کیوں؟ دیکھا کرتے میری رعایا ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کسی کو کسی نے تکلیف تو نہیں دی، کسی کو اذیت تو نہیں ہے، کسی کو کوئی حاجت تو نہیں، کوئی ضرورت تو نہیں، عمر سو جائے اور میری مخلوق میری رعایا پریشان ہو۔ اور حضرت عمر کہا کرتے تھے، لوگوں اگر فرات کے کنارے بکری کا چھوٹا سا بچہ بھی مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ عمر تو نے میری مخلوق کی خدمت کیوں نہ کی اور تو نے میری مخلوق کی دیکھ بھال کیوں نہیں کی۔ حضرت